اس میں جو کلمہ ثم آیا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگرچہ عام تصور تو یہ بنتا ہے ذہنوں میں کہ پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، پھر اس میں کہیں زمین کی بھی تخلیق ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید جس شے کو زمین اور آسمانوں سے تعبیر کرتا ہے ان کی تخلیق میں قرآن حکیم میں جو ترتیب آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تخلیق زمین کی ہوئی، پھر یہ آسمانوں کی شکل جو ہے ایک اس کی تشکیل ہوئی ہے اور ان کی صورت گری ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ثم جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ثم تراخی کے لیے، کسی شے کے بعد آنے کے لیے یہ دلیل قطعی ہے۔ تو ترتیب زمانی جو ہے تخلیق میں وہ عذر قرآن یہ ہے کہ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور زمین میں جو اشیاء ہیں وہ بھی پہلے تخلیق کر دی گئی ہیں، اس کے بعد آسمان کی تخلیق جو ہے وہ اپنے کسی تکمیلی مرحلے میں داخل ہوئی۔ یہ مضمون چونکہ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ اس کی تشریح اور تفصیل میں جانے کا تو موقع نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اجمالاً وہ آیات آپ کے سامنے آ جانی چاہیے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں، دوسرے رکوع کی، اور یہاں بھی انداز وہی ہے جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، وہی انداز یہاں ہے قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم واقعی کفر کرتے ہو؟ یہ وہ سرچنگ قسم کا انداز ہے کہ در حقیقت یہ کفر تمہارا مصنوعی ہے، تمہارے دل میں ایمان ہے، دل میں تم مانتے ہو، کیا واقعی تم انکاری ہو؟ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم واقعی کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے کہ زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ اب یہاں نوٹ کر لیجئے 2 دن۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، کیا واقعی تم اس کے لیے کوئی مد مقابل سمجھتے ہو؟ یعنی یہ کہ اگر تم بھی خود اپنے گریبانوں میں جھانکو گے، اپنے دلوں کو ٹٹولو گے، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری فطرت ابا کرتی ہے اس سے کہ اللہ کا کوئی مد مقابل بھی۔ یہ بھی نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے اس تیسرے رکوع میں لفظ آ چکا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ کے مد مقابل ہمسر نہ قرار دے دو جانتے بوجھتے۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہی ہے تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے اس زمین میں رکھ دیے لنگر، ڈال دیے لنگر اس کے اوپر سے۔ پہاڑوں کے بارے میں اب یہ جیولوجی کا ایک ایشو ہے، یہ کس طریقے سے یہ ماؤنٹینز جو ہیں، یہ جو پہاڑ ہیں کس طور سے وجود میں آئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایک تصور یہ بھی دیا ہے کہ جیسے اوپر سے کوئی شے گاڑی جائے، ہو سکتا ہے کوئی میٹیریلز آئے ہوں، کوئی خلا سے اس طریقے کے کا مادی جو ہے بوچھاڑ ہوئی ہو زمین کے اوپر، اور وہ زمین میں دھسی ہو اور گڑ کر پھر اس نے ان پہاڑوں کی شکل اختیار کی ہو، واللہ عالم۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ یہ جو ترتیب آ رہی ہے خلق السماوات والارض، قرآن مجید میں متعدد مرتبہ آیا ہے کہ 6 دنوں میں یہ تخلیق ہوئی ہے۔ اب وہ 6 دن ظاہر بات ہے ہمارے 6 دن نہیں ہیں، ہمارے یہ 24 گھنٹے کا دن کا تصور جو ہے اس پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دن ہے وہ 1000 برس کے، 50,000 برس کے، اور کل کائنات کا دن کیا ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں جدید اصطلاح میں 6 ملینمز ہیں جن میں کہ اس کی آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ ابھی میں اس کو کل کائنات نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمانوں اور زمین سے مراد کل کائنات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ ہو، کوئی خاص گیلیکسی ہو، اسی گیلیکسی کے اندر یہ 7 جو بلندیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ اسی کے اندر مکمل ہو جاتا ہو، یہ واللہ عالم۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں ابھی متشابہات کے درجے میں، ہمارا علم جو ہے کاسمولوجی کا اور کریشن آف یونیورس، اس کے بارے میں ابھی تک ہماری معلومات محدود ہیں، لیکن یہ کہ میں اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ 2 دن میں فرمایا کہ زمین کی تخلیق ہوئی، پھر مزید 2 دن یعنی کل 4 دن ہو گئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اوپر سے لنگر ڈال دیے زمین میں اور اس میں برکت پیدا کر دی۔ اب بارک فیہا یہ وہ چیز ہے کہ جس سے حیات کی نشو و نما ہو سکے۔ برکت اس کو کہتے ہیں کہ کسی شے میں کوئی چیز، کوئی خیر مضمر ہو
لیکن پھر اسے ظہور میں لایا جائے، ظہور پذیر ہو جائے، وہ ظاہر ہو وہ خیر، تو بارک فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھی۔ وقدر فیہا اقواتہا، اقوات جمع ہے قوت کی، قوت لا یموت، یہ غذائیں، پھر ہم نے اس میں غذائیں رکھ دیں ساری کی ساری۔ یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل اور حیوانات کی تخلیق سے قبل یہ جو ان کی ضروریات تھیں وہ اللہ نے پہلے پوری فرما دی، سارا حیات بخش اور حیات افزا مواد جو ہے وہ پہلے فراہم کر دیا ہے، مہیا کر دیا ہے۔ فی اربعۃ ایام، یہ 4 دنوں میں یہ بات مکمل ہوئی۔ سوال للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے بھی، اور ایک مفہوم لیا گیا ہے کہ سب کا اس میں حصہ ہے برابر برابر، جو بھی مخلوقات ہیں گویا کہ وہ اپنے وجود سے ہی سوالی ہیں، محتاج ہیں، ہم نے ان کی تمام احتیاجات کو پورا کرنے کا سامان برابر برابر ہم نے اس میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا ثم استوى الى السماء، یہ الفاظ ہیں جس کے لیے میں نے پھر یہ آیات جو ہیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، کہ جیسے وہاں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، تو یہاں پر 2 دنوں میں زمین کی تخلیق، پھر 2 دن اور ہیں کہ جن میں زمین میں وہ تمام حیات بخش اور حیات پرور جو اشیاء ہیں وہ فراہم کر دی گئی۔ ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈ کی شکل اختیار کرنے میں یہ وقت لیا ہے، زمین کے اندر وہ ساری صلاحیت پیدا ہو گئی جس سے حیات جو ہے اس کا ظہور بھی ہو، اور جو زمینی حیات ہے چاہے وہ نباتاتی ہو حیواناتی ہو، اور یہ کہ پھر اس کی نشو و نما ہو، اس کو جو بھی چیزیں ضروری ہیں وہ مل جائیں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، یہ لفظ بہت ہے اہم ہے، جو ہماری سائنس جس طرف جا رہی ہے کہ یہ سب کا سب ایک دھوئے کے مانند تھا، پھر متوجہ ہوا وہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور ایک جو سمجھیے کہ ہوموجینس ماس، کوئی ایک دھوئے کی شکل میں، جیسے کہ ہوا کے اندر اگر نمی کے ذرات ہیں تو وہ پوری ہوا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر منتشر ہے، اسی طریقے سے دخان دھوئے کے مانند تھا یہ، جس سے کہ پھر 7 آسمانوں کی شکل پیدا ہوئی ہے۔ فقال لها والارض وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر اللہ نے حکم دیا اس دخان کو بھی اور اس زمین کو بھی، آؤ دونوں کو دونوں حاضر ہو جاؤ، یعنی ہمارے حکم کو بجا لانے کے لیے، ہمارے فرمان کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے، خواہ اپنی مرضی سے، خواہش سے، اور خواہ جبرن، طوعا اور کرہا۔ قالتا اتینا طاعین، یہ گویا کہ تعبیر ہے صورتحال کی، ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں اپنی پوری آمادگی کے ساتھ، طوع نفس کے ساتھ۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اللہ نے ان کو برابر کر دیا، ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا، انہیں تقسیم کر دیا 7 آسمانوں کی شکل میں 2 دن۔ گویا کہ 2 جمع 2 جمع 2 6 کی میزان جو قرآن مجید میں اجمالاً بہت مرتبہ آیا ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہ بہت سے مقامات ہیں، تو یہاں اس کی تقسیم ہے، اور اس میں بھی ترتیب وہی ہے کہ زمین کی تشکیل، زمین میں جو بھی حیات بخش مواد ہے، حیات پرور جو بھی اللہ نے اس میں چیزیں پیدا کی ہیں، ان کا فراہم کیا جانا یہ پہلے ہو گیا ہے، اور اس وقت تک ابھی اس کے گرد معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آسمانوں نے جو شکل اختیار کی ہے یہ ابھی دخان کی شکل ہے، ایک بہت بڑے ایک بادل کی سی صورت میں، ایک سسپینشن کی شکل میں، جو بھی مادہ تھا جس سے کہ پھر وہ آسمانوں کی تشکیل ہوئی ہے وہ ابھی انڈیفرینشیٹڈ تھا، ابھی اس کے اندر کوئی تشکیل نہیں ہوئی تھی، ہوموجینس قسم کا ماس۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا، پھر 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں ان کو تقسیم کر دیا، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کے حصے کا کام ہے اس کو وحی کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور جو سب سے قریب کا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا چراغوں سے، وحفظا، اور حفاظت کا ذریعہ بنا کر، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ سارا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو قدیر ہے، عزیز ہے اور علیم ہے، زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا۔ یہی